آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلام کی تعلیمات میں بہت ساری عبادات موجود ہیں۔ سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ہے حج۔ وہ اس مہینے میں ہر مالدار پر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے۔ باقی اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو جتنی مرتبہ جائے، منع نہیں۔ دوسرا، اس مہینے میں مہینے کے 3 دن 10، 11، 12 3 دن تک ہر مالدار مسلمان پر قربانی واجب کی گئی ہے۔ مالدار نہیں ہے، غریب ہے، اگر وہ بھی قربانی کرتا ہے تو اسے بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ تیسری عبادت اس میں یہ ہے کہ 9 تاریخ ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے سلام کے بعد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عورت آہستہ آواز میں اور مرد بآواز بلند، چاہے وہ جماعت کے ساتھ فرض پڑھ رہا ہو یا جماعت کے بغیر فرض پڑھ رہا ہو، سلام پھیر کر اس نے تکبیرات تشریق کہنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 تاریخ سے کہنی ہے، یعنی آج چاند ہو گیا ہے تو کل پرسوں والا اتوار چھوڑ کر اس سے اگلا جو اتوار آئے گا وہ 9 تاریخ ہوگی اور پیر 10 تاریخ ہوگی۔ تو اتوار کی صبح سے فجر کی نماز سے یہ پڑھنا ہے۔ اس میں بعض لوگ بالکل ہی بھول جاتے ہیں، سستی، توجہ نہیں کرتے۔ پیسے کا معاملہ ہو تو پھر تو ہم نہیں بھولتے ہیں، دین کے معاملے میں بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ جناب فلانی جگہ پر آپ کو رات کو 12 بجے جو ہے وہ جانا پڑے گا اور وہاں 1 لاکھ روپیہ ملے گا، تو مجھے نیند ہی نہیں آئے گی، بھلے میں سارا دن محنت کر رہا ہوں، 12 بجے تک جاگ کر جاؤں گا وہاں، لیکن اگر کوئی بولے کہ بھائی آپ کو رات کو 12 بجے مسجد میں جانا ہے، 1 لاکھ نیکیاں ملیں گی، تو صبح کو مولوی صاحب کو آ کر کہے کہ مولوی صاحب بس میری بد نصیبی ہے، مجھے نیند آ گئی تھی۔ بد نصیبی بھی دین میں آتی ہے، دنیا میں ہمارے کو بد نصیبی نہیں آتی ہے۔ فرض جماعت میں ہیں، رکعتیں رہ گئی ہیں، تو جنہوں نے جماعت میں نماز پڑھی ہے وہ تو امام کے ساتھ تکبیر کہیں گے، جن کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ جب سلام پھیریں گے تب آہستہ نہیں، بآواز بلند تکبیرات کہنی ہے۔ یہ آہستہ نہیں کہنی ہے، تکبیر پڑھنا بھی واجب اور بآواز بلند پڑھنا بھی واجب ہے، دونوں چیزیں واجب ہیں۔ جان بوجھ کر جو چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو کتنی عبادتیں ہو گئی؟ ایک حج، دوسری قربانی، یہ دونوں تو مالداروں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تیسری عبادت غریبوں کے لیے ہے، تکبیرات تشریق، یہ سب پڑھیں گے۔ اور چوتھی عبادت ہے 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز ادا کرنا، اور 5ویں عبادت ہے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا۔ 9 ذی الحجہ کو، اب مطلب دوسرا اتوار جو آئے گا وہ 9 ذی الحجہ ہوگا، تو اس دن روزہ رکھنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابھی کیا بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے اگلے سال کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ کے لیے معافی مانگنا پڑے گی اللہ سے۔ اب آپ بولیں گے مولوی صاحب صغیرہ کبیرہ یہ کیا چکر ہے؟ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا، شراب پینا، ٹھیک ہے نا جی، چوری کرنا، قتل کرنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، رشوت لینا، کسی کی مال ملکیت پر قبضہ کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ غیر محرم کو نظر سے دیکھنا،
حرام بات کو کان سے سننا، ٹھیک ہے جی، حرام بات سے زبان سے گالی دینا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ گالی دیتا ہے تو اس گالی کے بدلے میں ایک بچھو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، پھر قبر میں اس کو ڈنک مارتا ہے وہ۔ ہمارے یہاں تو ماں بہن سے نیچے تو کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہے گالی دینے میں، تیری ماں کی، تیری بہن کی، تیری ماں کی، تیری بہن کی، اتنی موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ پاک رحم فرمائے، ہماری قوم کو ہدایت دے۔ اچھا، جس کو ماں کی گالی دے رہے ہیں نا وہ بھی بے غیرت بن کر دانت نکال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گالی دینے والا تو بے غیرت ہے ہی ہے، سننے والا بھی بے غیرت ہوتا ہے کہ وہ بھی سامنے گالی سن رہا ہے لیکن دانت نکال رہا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، تو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ، گالی، غیبت، تہمت، کتنے ہو گئے؟ جھوٹ، گالی، غیبت، تہمت، 4 گناہ جو ہے نا یہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا، عیب جوئی کرنا، پردہ دری کرنا، کسی کا عیب دیکھ کر لوگوں کے سامنے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ میں آپ میں سے کسی کے کوئی عیب دیکھ لوں، پورے شہر کو بھی بتا دوں، تو پورا شہر کتنا ہے؟ 3 لاکھ آدمی۔ چلو یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر، سب پر اس بندے کے عیب بیان کر دوں تو 1 کروڑ آدمی دیکھیں گے، 2 کروڑ، ساری دنیا بھی دیکھ لے تو 8 ارب دیکھ لیں گے۔ اس وقت دنیا کے 8 ارب لوگ ہیں، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میرے عیبوں کو ظاہر کریں گے نا، تو آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں نا، اربوں کھربوں، ان کے سامنے، سب کے سامنے اللہ رسوا کریں گے کہ تو نے میرے بندے کو رسوا کیا، اب آجا میں تیرے کو رسوا کرتا ہوں۔ میرا رسوا کرنا اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا اللہ کا رسوا کرنا طاقتور ہے۔ میں جس کو رسوا کروں اللہ تعالیٰ اس پر پردہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ جس کو رسوا کر دے اسے کوئی نہیں چھپا سکتا ہے۔ اسی طرح غیبت کرنا، ہمارے ہاں کوئی غیبت کرنا چھوڑو یار، نہیں کرو کسی کی، اجی حق کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، بھائی وہ سچ اس کے سامنے جا کر کے، پیٹھ پیچھے۔ فرمایا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک بندے کو لایا جائے گا جو نمازی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، ٹھیک ہے نا، دین پر چلنے والا ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، حاجی ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اس کو، بھائی اعمال دیکھو، اعمال کلیئر ہیں جنت میں جانے کے لیے، اوکے، تو فرشتے لے کر آ جائیں گے، یا اللہ اعمال تو اس کے اوکے ہیں، لیکن اس نے 100 بندوں کو گالی دی ہے، 200 بندوں کی غیبت کی ہے، 100 بندوں پر اس نے تہمت لگائی ہے۔ غیبت اور تہمت میں فرق کیا ہے یہ بھی سمجھ لو۔ یہ میرا بھتیجا حافظ عبد الرحمن، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، یہ کوئی چوری کر لے، ٹھیک ہے نا، پھر میں اس کے پیٹھ پیچھے کہوں یار عبد الرحمن نے تو چوری کی ہے، یار عبد الرحمن نے تو چوری کی ہے، یار عبد الرحمن نے تو چوری کی ہے، یا اس کو گالی بکنے کی عادت ہے، میں کہوں یار یہ تو گالیاں بہت بکتا ہے عبد الرحمن، پیٹھ پیچھے، یہ ہو گئی غیبت۔ لیکن اس میں چوری کی بھی عادت نہیں، غیبت کی بھی عادت نہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں یار وہ تو چوری بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، حالانکہ وہ نہیں دیتا، تو یہ ہے تہمت۔ جو عیب کسی میں ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کرنا، یہ ہے غیبت۔ جو عیب اس میں نہیں ہے اس کو بیان کرنا تہمت۔ تو یا اللہ اس نے اتنوں کو گالیاں دی، اتنوں کی غیبت کی، اتنوں پر تہمت لگائی، اتنوں کی پردہ دری کی، اچھا چلو بھائی اس کی نمازیں تو دے دو ان کو جن کو اس نے گالیاں دی ہیں، ہو گئی جی نمازیں ساری چلی گئی جن کو اس نے گالیاں دی تھی۔ اس کے روزے اٹھا کر دے دو جن کی اس نے غیبت کی ہے، یا اللہ غیبت تو زیادہ کی ہے، روزے تو اس کے کم بن رہے ہیں۔ اچھا چلو پھر ایسا کرو کہ جو باقی بچتے ہیں نا ان کے گناہ اٹھاؤ اور بدلے میں اس کو دے دو، گناہ اٹھا کر بدلے میں اس کو دے دو۔ تہمت لگائی تھی، چلو اس کا حج زکوٰۃ تہمت والوں کو دے دو جن کی اس نے تہمت لگائی، یا اللہ تہمت کے جن پر لگائی وہ تو بہت ہیں، حج زکوٰۃیں تو اس کی تھوڑی ہیں، اچھا چلو اس کے بھی گناہ
اس کی چوری، اس کی زنا، اس کی شراب نوشی، ان کے سارے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے پلے کوئی نیکی نہیں رہے گی، اور سارے گناہ اس کے گلے آ جائیں گے جو اس نے نہیں کیے، لیکن اس زبان کی وجہ سے وہ گناہ اس کے گلے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اب اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ نمازیں بھی پڑھ لی، صوفی صاحب بھی بن گیا، حاجی صاحب بھی بن گیا، سب کام کر لیے، یہ اس زبان نے بیڑا غرق کر دیا۔ اسی لیے اس زبان کی حفاظت کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔ یوں کرتے نا، یہ چور ہے، یہ نیچے والی انگلیاں دیکھ رہے ہیں نا، یہ واپس میری طرف آ رہی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ چور ہے، یہ انگلیاں کہہ رہے ہیں ظالم تو اپنے گریبان میں دیکھ۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہیں، ان کبیرہ گناہوں کے لیے تو اللہ سے توبہ مانگنی پڑے گی، یا اللہ میری توبہ، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ قربانی اور حج، یہ دو اعمال، ان کا تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے، ان کا خطاب ہے خلیل اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ابراہیم کا کیا خطاب ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کا خلیل۔ خلیل کا کیا معنی ہے؟ جو سب سے زیادہ خالص مخلص دوست ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ کا خلیل تھا، اللہ نے آزمائش بھی ڈالی۔ پہلی آزمائش کیا ڈالی؟ جس گھر میں پیدا ہوا وہ مشرک تھے، باپ مشرک، خاندان مشرک، قبیلہ مشرک۔ اللہ نے فرمایا چل اب کھڑا ہو اور میری توحید بیان کر۔ پیپلز ایک گاؤں ہو، اس میں سارے پیپلز پارٹی کے جالے ہوں، وہاں جا کر کوئی بھٹو کو گالی دے گا تو چھوڑیں گے اس کو؟ کسی دور میں کراچی الطاف حسین کا مرکز ہوتا تھا، وہاں کوئی الطاف حسین کے لیے تھوڑی سی بات کر دیتا لوگ مار دیتے تھے، سارے مشرک۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور ان کو کہو کہ یہ بت کچھ نہیں کرتے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بتایا، سمجھایا، دلیلیں دی، نہیں مانا۔ ایک دن یہ سارے میلے پر چلے گئے، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے۔ انہوں نے کہا اب ان کو سمجھانے کا اچھا موقع ہے۔ بت خانے کے اندر گئے جہاں بت پڑے ہوئے تھے، کھڑے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کسی بت کے پاس حلوہ رکھا ہوا ہے، کسی بت کے پاس کھجور رکھی ہوئی ہے، کسی بت کے پاس گوشت رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس چاول رکھے ہوئے ہیں۔ اب بت کیا کھائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام اندر آئے، بتوں سے کہنے لگے بھائی کھاؤ نا، کھاؤ، یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اب بت کیا جواب دیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، کسی بت کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کا پیر کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی آنکھیں پھوڑ دی۔ سارے بت جو تھے نا سب کو توڑ تاڑ کر ایک جو بڑا بت تھا نا، چیف بت، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا لٹکا دیا، کلہاڑا اس کے ہاتھ میں لٹکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر جا کر سو گئے۔ صبح کو جب یہ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ بابا ہمارے تو بتوں کی ایسی کی تیسی ہوئی پڑی ہے، یہ تو سارے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہی وہابی ہے، یہ والا، یہ جو ملا جب اللہ اللہ ایک ایک کرتا تھا نا، یہ وہی ہے، پکڑو اس کو۔ بلا لیا، موسیٰ یہ تو نے کیا؟ ابراہیم تو نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی ایک ان کو سمجھانے کے لیے بات کی، کہا بھائی پوچھ لو، یہ کلہاڑا اس کے ہاتھ میں، شاید ان کو لڑائی ہو گئی ہو، بڑے نے ساروں کو مار دیا، پوچھ لو ان سے، پوچھ لو بتائیں گے۔ تو پھر وہ آپس میں کہنے لگے یار بات تو یہ صحیح کہتا ہے، یہ تو بات ہی نہیں کرتے، ہمیں کیسے بتائیں گے؟ لیکن پھر کہنے لگے نہیں ایسے ایک جنے کی مان لیں گے تو یہ تو ہماری ہار ہے، ہم نہیں ہاریں گے۔ کہنے لگے ارے پکڑو اس کو۔ پکڑا، قید کیا، آگ جلائی، 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اگر جاتا تھا نا تو جل کر مر جاتا تھا، اتنی بڑی آگ جلائی۔ آگ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، من جنیق
جھولا جھولا بنا کر اس کو یوں جھلا کے یوں کر کے جب ڈالنے لگے، جبرائیل آ گئے، میکائیل آ گئے، اللہ سے کہنے لگے یا اللہ تیرا خلیل آگ میں ڈال رہے ہیں، آپ کچھ کیجئے نا۔ اللہ نے فرمایا چلو تم جاؤ میرے خلیل سے پوچھ لو جا کر۔ اب آ گئے جبرائیل، حضرت میرے لیے حکم، ابھی حکم کریں اس کو پھونک ماروں گا آگ ختم ہو جائے گی۔ میکائیل مجھے حکم کریں ابھی بارش برسا دوں گا آگ بجھ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ فرشتوں نے، حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ کہا ہاں۔ تمہیں اللہ نے کہا ہے کہ ایسے جا کر کے آؤ آگ بجھاؤ؟ یہ نہیں، اللہ نے نہیں کہا ہے، ہم تو اپنی طرف سے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے اس بات میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں کہ میں آگ میں خود کو ڈال دوں۔ ان کو پھینکا، آگ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی تو برف بھی ہوتی ہے نا، لیکن برف ٹھنڈی نقصان والی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا سلامہ، ٹھنڈی ہو لیکن سلامتی والی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر جو رسی باندھی ہوئی تھی وہ رسی جل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے جو بال تھے نا وہ بھی نہیں جلے۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ ایک امتحان پاس ہو گیا، آ گئے باہر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ اولاد دے۔ 80 سال کی عمر میں اللہ سے کہا اولاد دے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا۔ بیٹا دیا تو دوسرا امتحان شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ اس بیوی کو اور بیٹے کو وہ فلانا جو پہاڑوں کے بیچ میں وادی ہے نا وہاں چھوڑ کے آؤ، جو ابھی مکہ ہے نا، یہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وادی تھی، چاروں طرف پہاڑ، دور دور تک پانی بھی نہیں تھا۔ بی بی ہاجرہ کو لیا، ابراہیم کو لے، کہہ سکتے تھے یا اللہ ساری زندگی اولاد کے لیے ترستا رہا ہوں، ابھی جب دیے ابھی بول رہے ہو کہ وہاں جا کر چھوڑ کے آ جاؤں۔ ویسے بڑی عمر کی اولاد بندے کو ویسے بھی پیاری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا بیٹے کو، سوار کیا اونٹ پر، جا کر وہاں چھوڑ کر آ گئے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے۔ چھوڑ کر واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہاں، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا، بس جانے لگے۔ تو فرمانے لگیں کہ اچھا یہ تو بتا دو کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اپنی مرضی سے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کے حکم سے۔ تو آگے سے بی بی صاحبہ نے کہا بس پھر بھلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہمارا کوئی بیچارہ تبلیغ میں چلا جائے، 4 مہینے پیچھے اس کا دماغ کھا جاتے ہیں، یار پیچھے بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو کون کھلائے گا، ماں باپ کا حق ہے، دین کے لیے کوئی نکل جاتا ہے اس کے لیے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں پانی نہیں کوئی کھانے کی چیز، بس کچھ اپنا سامان دے کر گئے۔ جب وہ کھانا پینا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، ماں کچھ نہیں کھائے گی تو چھاتی میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ اب بیٹا پریشان، بیٹا رو رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ وہاں جائیں گے، طواف کے بعد ایک مقام آتا ہے، صفا مروہ کے 2 پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ کا نام ہے صفا، دوسرے کا مروہ۔ آج تو ماشاءاللہ ٹائل لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے، ایئر کنڈیشن ہے، ایسے ہی گھومتے گھومتے جاؤ، پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ ادھر۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ جو ہیں اوپر پہاڑ پر چڑھ گئیں، اوپر جا کر ادھر دیکھا کوئی کھانے پینے، کوئی زندگی کے آثار ہوں تو میں وہاں سے پانی لے کے آؤں، دور دور تک کچھ نہیں۔ پھر دوسرے پہاڑ کی طرف جانے لگی۔ اب اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے درمیان ایسے راستہ ہے، راستے کے بعد ایک پھر نیچے راستہ ہو جاتا۔ جب نیچے راستہ ہو جاتا تھا تو اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو نظر نہیں آتے تھے، تو جب بچہ نظر نہیں آتا تھا تو ماں بے چین ہو کر وہاں سے تیز دوڑتی تھی، وہاں سے تیز دوڑ کر پھر آگے نکل جاتی تھی، آہستہ آہستہ بیٹے کو دیکھتی جاتی اور پہاڑ پر چڑھ جاتی، پھر وہاں سے اترتی، پھر نیچے گھاٹی میں آتی، پھر وہاں سے تیز دوڑتی۔ اس کو بی بی کو پتہ ہی نہیں چلا کتنے چکر لگے، اللہ نے گن لیے کہ 7 چکر لگے ہیں۔ بی بی تھوڑی گن رہی تھی، وہ تو پریشان تھی بیچاری، 7 چکر لگے۔ اللہ نے یہ بھی گن لیا کہ کہاں سے تیز جا رہی تھی، کہاں سے آہستہ جا رہی تھی۔ جب دیکھا اوپر چڑھی آخری چکر پہ، دیکھا تو اسماعیل کے پیروں کے پاس کوئی چیز چمک رہی ہے، سمجھ گئی۔ بچہ جب روتا ہے نا تو اسے پیر زمین پر مارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں پر پانی نکالا، زمزم جس کا ہم پیتے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی کے پیروں کا پانی ہے۔ یہ دنیا کا واحد کنواں ہے جو آج ہزاروں سال بیت گئے لیکن کنواں خشک نہیں ہوا ہے۔ جاپانیوں نے تحقیق کی،
کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے. کہنے لگے کہ کتنا بھی جراثیم والا پانی ہو اس میں 1 چمچ پانی زمزم کی اس کے اندر ڈال دو تو وہ سارے کا سارا صاف ہو جائے گا، اس کے سارے جراثیم ختم ہو جائیں گے. اور حدیث میں ہے کہ جس نیت کے ساتھ پیو گے اللہ تعالیٰ وہ نیت تمہاری پوری کرے گا. بے اولاد ہے ہم تو چلے جاتے ہیں بھائی بٹ صاحب سائیں بٹ صاحب بٹائی سائیں مکھے پٹ ڈے، ٹھیک ہے نا جی، سائیں سیون سرکار مکھے پٹ ڈے، ٹھیک ہے نا جی. اور زیادہ آگے جاؤ گے تو وہاں بہاؤدین زکریا ملتانی پٹ ڈے، لال شہباز قلندر پٹ ڈے. اللہ ان سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے فرمایا بیٹے کی چاہت ہے پانی پی کر کہو یا اللہ تیرے نبی کے پیروں کا پانی پیا ہے زمزم، تیرے نبی نے کہا ہے جس نیت سے پیو گے پوری ہوگی، یا اللہ مجھے اولاد دے. دیں گے. رزق چاہیے اللہ تعالیٰ دیں گے. یہ زمزم کی خصوصیت ہے. اب یہاں پر پانی ہی آبادی بڑی. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام 7-8 سال کے جب ہو گئے، فلما بلغ معه السعی، قرآن میں آتا ہے جب باپ کے ساتھ چلنے لگے اور سخت امتحان آ گیا. فرمایا کہ آپ خواب دیکھا کہ میں ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل کو کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں. حالانکہ یوں بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے چل ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دے، لیکن اس میں اتنا امتحان نہیں تھا. خواب میں دیکھیں ابراہیم خواب کو خواب کہہ کر جان چھڑاتا ہے یا خواب کو بھی حکم سمجھ کر پورا کرتا ہے، کیونکہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترانی، اب بتا کیا کرنا چاہیے. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم ہے پورا کرو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ میں شور کروں گا، میں ہائے وائے کروں گا، نہیں نہیں، میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اب بیٹا لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ادھر چھری چڑھا لیں. یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا یہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. اگر اللہ وہ طاقت لے لے کتنی بھی تیز چھری وہ نہیں کاٹے گی. پانی میں ڈوبنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، اللہ طاقت چھین لے تو پانی نہیں ڈوبے گا. آگ میں جلانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، جب چھین لے تو وہی آگ ابراہیم کو نہیں جلا رہی ہے. اب ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، ابراہیم اسماعیل جو ہے جو لیٹے ہوئے ہیں. تو حضرت اسماعیل جب زور لگایا نہیں ذبح ہوئے تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا مجھے لگتا ہے کہ آپ زور نہیں لگا رہے صحیح طرح ذبح کرنے کے لیے. عجیب دیکھیں، ایک ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، دوسرا ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. جو ذبح ہو رہا ہے وہ بیٹا ہے، جو ذبح کر رہا ہے وہ باپ ہے. ایسے تو اگر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آج کل تو مسلمان نماز بھی نہیں پڑھتا. اگر یہ کام ہمارے یہاں ہوتا تو پتہ نہیں کتنے مسلمان تو اسلام چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے کہ یار کون بیٹے کو ذبح کرے. لیکن ان کی دیکھو قربانی، ذبح کر رہے ہیں. پھر بیٹے نے کہا ابا جی مجھے لگتا ہے کہ میں سیدھا سویا ہوا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، سیدھا سویا ہوں تو آپ چھری چلاتے ہو میرے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو شاید باپ کی محبت زیادہ آ جاتی ہے تو زور کم ہو جاتا ہے. اب ایسا کرو کہ مجھے الٹا پیشانی کے بری ہوں الٹا لٹاؤ تاکہ میرا چہرہ تمہیں نظر نہ آئے. ٹھیک ہے نا جی، چہرہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. پھر فلما اسلما وتلہ للجبین، جب انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور پیشانی کے در لبا فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ٹھیک ہے، فرمایا کہ جب چھری چلائی پھر بھی نہیں چلی تو فرشتے نے آواز دی اللہ کی طرف سے یا ابراہیم، بس بس ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب پورا کر دیا. خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا گردن ادھر پڑی ہے دھڑ ادھر پڑا، خواب میں دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں. اور بغیر خواب کے بھی کیا کر رہے ہیں؟ ذبح کر رہے ہیں. جتنا خواب تھا اتنا پورا ہو گیا، بس آزمائش پوری ہو گئی. ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ کوئی اللہ بیچ میں چھوڑ دے گا. یہ تو ذبح کرنے کے لیے پورے تیار تھے، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار تھا، امتحان میں پاس ہو گئے. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. فرمایا کہ ان ھذا لہو بلاء المبین. فرمایا کہ بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم اور اسماعیل پر. جب یہ ہو گئے ساری چیزیں پوری ہو گئیں. اب انعام کے بعد اپنا امتحان کے بعد پاس ہونے پر کیا ملتا ہے؟ انعام ملتا ہے. مدرسے والے انعام دیتے ہیں، مسجدوں والے انعام دیتے ہیں، اسکول والے انعام دیتے ہیں، یونیورسٹی کالج والے. اب یہ انعام دیا، یہ امتحان لیا اللہ نے، امتحان لیا اللہ نے، دیا ابراہیم اور اسماعیل نے، تو انعام بھی تو ویسا ہوگا نا، اتنا بڑا انعام ہوگا. اب اللہ نے ابراہیم سے کہا چل ابراہیم اب مانگ، جو مانگے گا دوں گا.
ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ جو تیرا آخری رسول ہوگا نا وہ میری اولاد میں سے کر دے، جو تیرا آخری رسول ہوگا وہ میری اولاد میں سے کر دے، بس میرا یہ انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ پھر صرف یہ قبول نہیں کیا، ابراہیم نے تو مانگا آخری نبی، اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے ہوئے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسماعیل کے خاندان میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق کے خاندان سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، اور پھر یونس، داؤد، سلیمان، ہزاروں نبی حضرت اسحاق کی اولاد سے ہوئے۔ لیکن جو اسماعیل کی اولاد سے ایک نبی ہوا وہ ہزاروں پر بھاری تھا، وہ سب نبیوں کا سردار تھا۔ دو بیٹے دیے، دونوں میں اولاد میں نبی پیدا کر دیے، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا انعام تھا۔ گویا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحان میں پاس ہونے پر انعام تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ شہر ہے بالکل ویران ہے، اس کو امن والا بنا دے، اس میں رزق پیدا کر دے۔ آج مکہ امن و امان کا مرکز ہے، دنیا میں کوئی چیز آپ کو ملے نہ ملے، مکہ میں ہر کھانے کی چیز آپ کو ملے گی، موسم کے بغیر بھی ملے گی۔ جنوری میں آم کھاؤ، ٹھیک ہے نا، جنوری میں آم کھانے کا موڈ ہو، مکہ مدینہ چلے جاؤ، وہاں آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو موسم کا پھل نہیں ہے وہ بھی آپ کو وہاں پر ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ ایک امن دینا، دوسرا رزق بھی دینا، دنیا کی تمام کھانے کی۔ حالانکہ خود مکہ ایک جو ہے نا وہ گندم کا ایک خوشہ بھی نہیں اگا سکتا، پتھر ہے۔ ابھی وہاں سعودی گورنمنٹ نے بڑے بڑے پہاڑ توڑ کر، کھڈے بھر کر، ان میں ریت بھر کر ابھی انہوں نے درخت لگائے ہیں گرمی کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ورنہ کھانے پینے کی چیز کوئی بھی مکے میں پیدا نہیں ہوتی ہے، دنیا میں پیدا ہوتی ہے، مکے میں آتی ہے، مکے والے کھاتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حاجیوں سے کہا کہ جس طرح میری محبت میں میرے ابراہیم کی بیوی ہاجرہ، میرے اسماعیل کی ماں صفا مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، جو بھی حاجی آئے گا جب تک میری بندی ہاجرہ کی طرح چکر نہیں لگائے گا، اور ابھی تو سیدھا بن گیا ہے نا، لیکن وہاں نشان لگے ہوئے، ہرے نشان لگے ہوئے، ادھر بھی ہری بتی ادھر بھی ہری بتی، اس کے درمیان اب بھی دنیا دوڑ کر جاتی ہے، اب بھی دوڑ کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا، پھر ابراہیم نے جب دیکھا تو جنت کا مینڈھا جبرائیل لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قربانی کی گئی۔ پھر اللہ نے یہ قربانی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، مالداروں کے لیے واجب کر دی۔ غریب کرے گا تو اس کے لیے بڑا، قربانی میں بکرا بکری، دمبا بھیڑ نرمادہ، گائے بھینس، بیل، ٹھیک ہے نا، بھینسا، اونٹ اونٹنی، بس۔ کوئی کہے کہ میں ہرنی کی قربانی کروں گا، نہیں ہوگی۔ کوئی کہے میں شتر مرغی کی قربانی کروں گا، نہیں ہوگا۔ ان جانوروں کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی، اونٹ 5 سال کا ہو، اونٹ کتنے سال کا ہو؟ 5 سال کا۔ گائے بھینس 2 سال کے ہوں، بکرا بکری 1 سال کے ہوں۔ ہاں کہتے ہیں نا 2 دانت کوئی حجت نہیں ہے۔ آپ نے گھر میں کوئی جانور پالا، 2 دانت، تو ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بدبخت ایسے کمینے کاروباری آ گئے ہیں، وہ جھوٹے دانت لگا دیتے ہیں اندر صرف جانور بیچنے کے لیے۔ اس لیے ایسے جانور نہیں خریدنا چاہیے، یا تو خود پالو۔ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ خود پالو، کیونکہ جو اپنا پالا ہوا جانور ہوگا نا اس کو ذبح کرتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے۔ صبح لیا شام کو ذبح کر دیا، کیا ہے؟ اپنا جانور پالا، پیار سے کھلایا پلایا، پورا سال پالنے کے بعد اب جب ذبح کرو گے تو ادھر چوٹ لگے گی۔ اللہ یہی تو چاہتے ہیں کہ میری محبت میں تم ذبح کرو اپنی پیاری چیز، لیکن نہیں بھی تو کم از کم معتبر آدمی سے پوچھنا ہے۔ عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 دانت تو ہو گئے لیکن ابھی عمر 24 مہینے نہیں ہوئے، 23 مہینے ہوئے ہیں، لیکن دانت 2 ہیں تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن دانت نہیں گرے اور عمر 24 مہینے پوری ہو گئی ہے، قربانی ہو جائے گی۔ دمبا اور بھیڑ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر 6 مہینے کی بھی ہو لیکن اتنی پلی ہوئی ہو کہ سال والے دمبوں کے ساتھ ریوڑ میں چھوڑیں تو فرق محسوس نہ ہو تو وہ 6 مہینے کا بھی قربانی اس کی ہو جاتی ہے، اور معذور نہیں ہونا چاہیے۔
اور یہ جو آج کل فیشن لگا ہوا ہے نا، یہ 1 کروڑ کا ڈھگا، جی یہ 50 لاکھ کا ڈھگا، یہ 5 لاکھ کا بکرا، یہ قربانی کرنے والے پہلے قسم کے بے وقوف ہیں۔ 1 کروڑ کا بیل لیا ہے اس نے، بیل میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7، تو 1 کروڑ میں 7 قربانیاں ہوں اس کی۔ اونٹ اگر یہ ویسے اونٹ خریدے نارمل تو 3 لاکھ روپے کا مل جائے گا، چلو 5 لاکھ روپے کا مل جائے گا ایک اونٹ۔ 1 کروڑ میں کتنے آ جائیں گے؟ 20 اونٹ آ جائیں گے۔ کتنے آئیں گے؟ 20 اونٹ آ جائیں گے۔ اگر بیل خریدو گے 2 سال کا جو گابا ہے یا پاڈا ہے، آپ کو 1.5 لاکھ میں 2 لاکھ میں مل جائے گا۔ 2 لاکھ میں اگر ایک بیل کا بچہ مل جاتا ہے 2 سال کا، ٹھیک ہے نا، تو 1 کروڑ کے کتنے ہو گئے؟ 50۔ اب آپ بتاؤ یہ 50 کو ذبح کرے گا تو اس میں زیادہ ثواب ہوگا یا وہ 1 کروڑ والے کو ذبح کرے گا تو اس میں زیادہ ثواب ہوگا؟ 50 کو۔ اچھا ایک اور بات سن لو، آج کل جب قربانی آتی ہے نا تو یہ کتے لوگ ہوتے ہیں نا، جو شکلیں ان کی ہمارے جیسی ہوتی ہیں، اندر ان کے کتا ہوتا ہے تو وہ کتا پر زبان سے بھی آ جاتا ہے، اجی غریب بیچارے کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ دیکھو 1 لاکھ کا بیل لے کر قربانی کر رہا ہے۔ پہلے غریبوں کو، پڑوسیوں کو کھانا تو کھلاؤ، مسجد میں سیمٹ کی بوری دینے سے پہلے اپنے پڑوسی کے غریب کو روٹی پہنچاؤ۔ اب ان بدبختوں کی ساری مار مسجد پر اور حج اور اس پہ پڑتی ہے، قربانی پر پڑتی ہے۔ کہتے جی غریب پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، خود 10 لاکھ خرچ کر کے حج پر چلا گیا ہے۔ اچھا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ بابا فلانا آدمی 50 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے؟ کبھی سنا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی کا تعلق دین سے نہیں ہے نا۔ کبھی کسی نے سنا یار اس نے جو ہے 3 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے اور پڑوسی بیچارے مر رہے ہیں، اس کو شرم نہیں ہے 3 لاکھ کی گھڑی پھیر کر؟ نہیں۔ حاجی کے لیے بولیں گے اس کو شرم نہیں ہے، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، یہ حج پہ جا رہا ہے۔ قربانی کرنے والے کو کہیں گے قربانی کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں ہے، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے۔ پھر دوسرا کہتے ہیں جانور پر ظلم ہے، اس سے نسل ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی میں برکت رکھی ہے۔ قربانی میں کیا رکھا ہے؟ برکت۔ کتی 12 بچے بھی دیتی ہے۔ کتی کتنے؟ 12 دیتی ہے، اور 6 مہینے میں 3 مہینے کے اندر بچے پیدا کرتی ہے۔ تو اگر ایک کتیا 12 مہینے میں 4 دفعہ 12 بچے دے، کتنے ہو گئے؟ 24 48 بچے ہو جائیں گے سال میں۔ اور گائے دیتی ہے 1 بچہ، بکری اچھی ہوگی تو 2۔ ہونا یہ چاہیے پیداوار کتوں کی زیادہ ہے، سور کی پیداوار بھی زیادہ ہے، لیکن کتوں اور سور کے دھن ہیں ہمارے پاس۔ دھن کس کا ملتا ہے؟ ریوڑ کس کا ملتا ہے؟ گائے کا، بھیڑ کا، بھینس کا، اونٹ کا ریوڑ ملتا ہے، کتے سور نہیں ملتے۔ اللہ دکھا رہے ہیں کہ جو میرے نام پر ذبح ہوتا ہے بھلے سال میں 1 پیدا ہو لیکن اس کی نسل میں برکت ہوگی۔ ہم کروڑوں جانور ذبح کرتے ہیں، پھر ہفتہ، اتوار، پیر، ٹھیک ہے نا، منگل بدھ چھوڑ کر پھر جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ دن بیچ میں گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن جانور پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ اسلام کے دشمن بولتے ہیں یہ تو جانوروں پر ظلم ہے یار، اس سے تو نسل ختم ہو جائے گی۔ عقل کے اندھو، جب نسل ختم ہو تب بولنا۔ اللہ کے نام پر قربانی میں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نام پر قربانی میں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی ہے۔ حسین نے اپنے دین، اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دے کر مٹایا، دین ختم ہوا؟ یا سید ختم ہو گئے؟ آل نبی ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ آج بھی دنیا میں سادات موجود ہیں، جس نے بھی جس کے لیے قربانی دی اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے۔ ان شیطانوں کی باتوں میں نہیں آیا کرو۔ فرمایا کہ قربانی کے 3 دنوں میں 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے بڑی نیکی پتہ ہے کون سی پسند ہے؟ جانور کو ذبح کرنا، سب سے بڑی نیکی۔ حج سے، زکوٰۃ سے، جہاد سے، نماز سے، روزے سے، تہجد سے، قرآن کی تلاوت سے، سب سے بڑی نیکی اللہ کو پسند کون سی ہے؟ جانور کی ذبح کرنا، سب سے بڑی نیکی ہے یہ۔ اس لیے ان شیطانوں کی باتوں میں نہیں جاؤ۔ اللہ توفیق دے، جانور لو اور ذبح کرو، اور اپنے غریب پڑوسیوں کو
اس قربانی کی برکت سے وہ لوگ بھی گوشت کھاتے ہیں جو پورا سال نہیں کھاتے ہیں، ان تک بھی گوشت پہنچتا ہے اور کتنوں کا روزگار بنتا ہے۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب قربانی ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا جب ذبح کرتے ہو نا، زمین پر لٹاتے ہیں نا، اس کی گردن اور زمین کے درمیان چند انچ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قربانی کرنے والا ذبح کرتا ہے، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کے خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کے جسم پر جتنے بال ہیں نا، اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں قربانی کرنے والے کے لیے۔ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مذہب کو سینے سے لگانے کی توفیق دے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی۔ ان بے غیرت قسم کی جو نسل کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اچھے خچے پگڑ شگڑ پہن لیتے ہیں اور ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں، پھر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں ہم نے نہیں آنا۔ اپنے اس علماء اکرام کی جو بات ہے، ظاہر علماء ہمیں اپنے باپ کی دین نہیں بتاتے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دین بتاتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جس کی قربانی جو قربانی کرے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ پورے 10 دن تک وہ اپنے ناخن، اپنے بال، مونچھیں، یہ کوئی بھی چیز نہ بنائے، قربانی کرنے کے بعد بنائے۔ اور سب سے افضل یہ ہے کہ قربانی جس دن کی جاتی ہے عید کے بعد، تو اس وقت تک کوئی چیز نہ کھائے جب تک قربانی کر کے گوشت تیار ہو، اور سب سے پہلے اس کا گوشت قربانی کا پیٹ میں جانا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یہ روزہ ہوتا، روزہ نہیں ہوتا، یہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی کہ یہ قربانی کا گوشت اللہ کی مہمانی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی مہمانی پیٹ میں جانی چاہیے، اس کے بعد بندہ کھانا پینا۔ لیکن اگر کوئی قربانی نہیں کر رہا ہے تو کھا پی سکتا ہے، اپنے ناخن بال کٹوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو باتیں کہی ٹوٹی پھوٹی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ میں بھی ساروں پر نیند کا غلبہ اچھے طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی ہمت ہے کہ اتنی دیر بیٹھے ہو۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 10:30 ہو گئے ہیں بھائی، 11:15 ہونے والے ہیں بابا۔ آپ کی ہمت ہے یار، اتنی دیر میرے سے نہیں بولا جا رہا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی نسبت کے ساتھ ہم کو خاص طور پر حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے لیے ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔